السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جملے کی دو بڑی قسمیں مفرد جملہ اور مرکب جملہ، ان دو اقسام کو ہم پڑھیں گے، مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مفرد جملہ اور مرکب جملہ پڑھنے سے پہلے آپ کو جملے کے حوالے سے، اس کی تعریف کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جملہ جس کو سینٹنس کہتے ہیں انگریزی میں، دا کلیکشن آف ورڈس، انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ دا کلیکشن آف ورڈس وچ میکس اے کمپلیٹ سینس، یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے ایک پورا مفہوم، ایک پورا مطلب ذہن نشین ہو جائے، یعنی الفاظ بھی ہوں گے اور وہ بامانی بھی ہوں گے، یعنی ان الفاظ کا کچھ نہ کچھ معنی ہوں گے، اور اس سے پورا ایک مطلب آپ وہ ذہن نشین کر لے تو پھر یہ جملہ کہلائے گا۔ اگر الفاظ ہیں لیکن اس کا مفہوم آپ کو ذہن نشین نہیں ہوتا، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ الفاظ ہیں لیکن بے ترتیب ہے، بے ڈنگے سے ہیں، آپ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ کیا ہے، تو پھر وہ جملہ نہیں ہے۔ الفاظ بھی ہوں گے اور اس کی صحیح ترتیب بھی ہوگی تاکہ اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے، تو یہ جملہ کہلائے گا۔ پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ پہلے ہم مفرد جملہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں مفرد جملہ، اس کو انگریزی میں سمپل سینٹنس کہتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل اور ایک ہی خیال ہو، مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل، ورب، ایک ایکشن ہو اور ایک ہی خیال ہو تو مفرد جملہ کہلائے گا۔ اب نیچے میں نے مثال لکھی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یعنی اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، فاعل، فعل، مفعول، اگر ہو تو۔ یہ بریکٹ میں نے لکھا ہے اگر ہو تو، اس پر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک ہی مفرد جملے میں ایک ہی فاعل ہوتا ہے، ایک ہی مفعول ہوتا ہے اور ایک ہی فعل۔ بعض اوقات مفعول نہیں ہوتا، یعنی جس پر کام ہوتا ہے آبجیکٹ، وہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے اگر ہو تو۔ اگر مفعول ہو تو پھر یہ بھی مفرد جملے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی علی بازار جا چکا ہے، تو اس میں دیکھیں تینوں ہے، علی بھی ہے فاعل، بازار بھی ہے مفعول، اور اس میں فعل بھی ہے، جانا، گیا ہے، تو یہ تینوں اس میں ہے، اور یہ مفرد جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، کیونکہ اس میں صرف ایکشن ہے، بازار جانا، ٹھیک ہے، تو یہ مفرد جملہ ہے۔ بعض اوقات مفعول نہیں ہوتا، صرف فاعل اور فعل ہوتے ہیں۔ علی کھیل رہا ہے، تو اب یہ دیکھیں یہاں کھیلنا ہے فعل اور علی فاعل ہے، مفعول نہیں ہے، پھر بھی یہ مفرد جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مفرد جملہ ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، میں نے نیچے مثالیں لکھی ہیں۔ احمد اسکول گیا، اب یہ دیکھیں احمد اسکول گیا، یہ مفرد جملہ ہے کیونکہ اس میں ایک ہی ایکشن ہے، ایک ہی فعل ہے، اسکول جانا ایک۔ بارش ہو رہی ہے، اب یہ دیکھیں اس میں مفعول نہیں ہے، بارش ہے، ہونا، بارش کا ہونا یہ بھی ہے، یہ بھی مفرد جملہ ہے کیونکہ ایک ایکشن ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ بھی مفرد جملہ ہے، کیوں ہے، ایک ہی خیال، ایک ہی فعل اس میں آیا ہے، تو یہ مفرد جملہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں مرکب جملے کی جانب۔ اچھا، مرکب جملہ، اس کو کمپاؤنڈ سینٹنس کہتے ہیں انگریزی میں۔ وہ جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ افعال ہوں یا دو جملے مل کر ایک بڑا جملہ بنائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مرکب جملہ، کمپاؤنڈ سینٹنس۔ دو مفرد جملے یا دو سے زیادہ مفرد جملے جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے ایک مرکب جملہ بنتا ہے۔ مفرد جملے میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ایک ہی فعل ہوتا ہے، لیکن مرکب میں افعال زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جملے زیادہ ہوں گے، جب جملے زیادہ ہوں گے تو اس میں وربز یعنی فعل، افعال یہ بھی زیادہ ہوں گے۔ تو وہ جملہ جس میں مفرد جملے دو یا دو سے زیادہ مل کر اس سے ایک جملہ بنا ہو، دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کے مجموعے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ جملے حروف ربط سے جڑتے ہیں
हरूफ रब्त, ये और, लेकिन, क्योंकि, जब, ये सब जितने भी हरूफ हैं ये हरूफ रब्त हैं। ये हरूफ रब्त जुमले में अहम किरदार अदा करते हैं। ये दो जुमलों को या दो से ज़्यादा जुमलों को आपस में मिलाते हैं, उन जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करते हैं, राबता पैदा करते हैं, लिंक करते हैं। तो इसी वजह से इनको हरूफ रब्त कहते हैं। और, लेकिन, क्योंकि, जब, के, ये सब क्या है, ये हरूफ रब्त हैं। तो मुरक्कब जुमले, इसके बीच में ये हरूफ रब्त आते हैं। अब नीचे मिसालें देखें। अहमद स्कूल गया और अली घर गया। अब ये दो जुमले हैं, अहमद स्कूल गया, अली घर गया। दो जुमले हैं, बीच में लफ्ज़ आया है या हर्फ आया है और, तो ये और ये हर्फ रब्त हैं। इसने दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम किया है। अहमद स्कूल गया और अली घर गया। तो दो जुमले हैं, दो जुमले आपस में मिले हैं और इससे एक जुमला बन गया है। तो ये कहलाएगा मुरक्कब जुमला। अब मैं स्कूल जाऊंगा अगर बारिश ना हुई। मैं स्कूल जाऊंगा अगर बारिश ना हुई। बज़ाहिर तो ये एक जुमला लग रहा है, लेकिन नहीं, इसमें दो एक्शन है। फ़ेल अफ़आल, इसकी जमा है, फ़ेल वाहिद है, अफ़आल जमा है। इसमें दो अफ़आल है, दो वर्ब्स हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, तो जाऊंगा एक है, बारिश होना, बारिश का होना, अगर बारिश ना हुई, तो दो फ़ेल इसमें है। तो इसी वजह से ये मुरक्कब जुमला कहलाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा अगर, ये हर्फ रब्त है, अगर बारिश ना हुई। ये शर्त या जुमला भी है, ठीक है। ये जुमले की फिर एक और किस्म है, अगर मैंने उसका ज़िक्र यहाँ किया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह वो आया क्योंकि उसे ज़रूरी काम था। वो आया, अब देखें, आया ये फ़ेल है, ज़रूरी काम था, ये क्या है, ज़रूरी काम के लिए आया। तो ये हर्फ रब्त है, सॉरी, ये एक और फ़ेल है इसमें, क्योंकि इसमें हर्फ रब्त है। वो आया एक जुमला, उसे ज़रूरी काम था, तो ये क्या है, ये दूसरा जुमला है। बीच में क्या आया है, क्योंकि। अब इसमें देखें, जुमले दो हैं, अफ़आल इसमें दो नहीं है, फ़ेल इसमें एक है, उसका आना, यानी वो आया, लेकिन उसे ज़रूरी काम था। अब ये एक मुफ़रद जुमला है, तो ये भी एक जुमला है, उसे ज़रूरी काम था, और वो आया, ये भी एक जुमला है। तो दो जुमले आपस में मिले हैं यहाँ। तो इन दो जुमलों के मजमूए को मुरक्कब जुमला कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके दरमियान फ़र्क को जान चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसी के साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए।